الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معزز حاضرین، پچھلے 6 خطبہ جمعہ کے موقع پر لگاتار آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے حج کا مقصد کیا ہے اسے لے کر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور مسجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. یعنی پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی تعمیر کو سامنے رکھ کر اس کا ایک اہم مقصد یہ بتایا تھا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو کوئی مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے. اب اس کے بعد میں نے چند قرآن کریم کی آیات کو لے کر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہر مسجد وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تعمیر کی جائے وہ مسجد حرام کے رخ پر تعمیر کی جاتی ہے. جس طرح مسجد حرام کے رخ پر مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مساجد کی بنیاد، مساجد کی تعمیرات کے مسئلے میں ہم غفلت برتتے چلے جاتے ہیں. مسجد میں داخل ہونا انسانیت کی تربیت کے لیے ہے، اور جو کوئی مسجد میں داخل ہوگا اس کو امن ملنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں نے ایک بات آپ کے سامنے اہم یہ رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر مدینہ میں کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض میں ایک اہم فریضہ یہ بنا لیا تھا کہ نماز کے بعد میں مسجد کے باہر نکلتے اور جو بازار مسجد کے قریب میں ہوتے ان بازاروں میں گشت کرتے، دکانداروں کی تربیت کرتے، انہیں اس بات کی تعلیم دیتے کہ اس بازار سے نہ دھوکہ دیا جائے گا نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا. اور اس کے بعد میں ایک ذمہ داری کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی تھی. وہ ذمہ داری یہ تھی کہ ہم مسجد کے امام، مؤذن، مسجد کے ذمہ داران کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح اس فریضے کو اللہ کے نبی نے ادا کیا ہم بھی ادا کریں. اور مسجدیں بازار مسجدوں سے جڑنے چاہیے، اور مسجدیں بازار سے نہیں جڑنی چاہیے. مسجدیں تاجروں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. جب مسجدیں تاجروں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی تو اللہ کی آواز، اللہ کے دین کی دعوت، یہ چیزوں کے اندر مسئلے پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اور مسجد کی تعمیر کا ایک اہم مقصد لوگوں کے اندر پیار و محبت پیدا کرنا، فرقے واریت کا خاتمہ کرنا. اس کے لیے سورہ توبہ کی میں نے آیت رکھی وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ مسجد جو اہل ایمان کے بیچ میں، مومنوں کے مسلمین کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کے لیے تیار کی گئی، لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت کھڑے رہے، آپ کو اجازت نہیں ہے ایسی مساجد میں کھڑے رہنے کی. ہاں، ایسی مساجد میں آپ نماز ادا کیجئے، نمازیں پڑھیے جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان مساجد میں ایسے اشخاص آپ کو ملیں گے جو پاک صاف ستھرا ہونا چاہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف ستھرا ہونے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ باتیں میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اسی کے ضمن میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ساری دنیا کے اندر مساجد کی تعمیرات کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے. پھر اس کے رزلٹس اچھے آئیں گے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے. اب چلیے لگاتار 6 خطبہ جمعہ سے میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کی سیرت، حج کے مقاصد، ان باتوں کو پیش کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں. آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے حج کو سامنے رکھ کر، اس ذی الحجہ کے مہینے کو سامنے رکھ کر، اور قرآن قریب قربانی آنے والی ہے اسے سامنے رکھ کر کچھ اہم باتیں، یعنی میرا یہ طریقہ ہے کہ وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا جو باتیں تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے بعض علماء کرام کی تقاریر کے ذریعے آپ کے سامنے باتیں آتی چلی جاتی ہیں.
میں زیادہ تر جن چیزوں پر گفتگو کرتا ہوں وہ روح سے متعلق رہتی ہے، یعنی عبادات کی اسپرٹ کیا ہے اس سے متعلق ہی زیادہ تر باتوں کو میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب آپ چلیے اس ذی الحجہ کے مہینے میں آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اس ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے کے بعد میں ایک بڑی عبادت تو حج کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ عبادت ہر ایک مسلمان پر فرض تو نہیں ہے، جو استطاعت رکھتا ہے وہ ادا کر لے۔ اب استطاعت سے مراد مالی استطاعت ہے، جسمانی استطاعت ہے، آپ کی صحت و عافیت ہے، آپ اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس مہینے میں، اسلامی مہینوں کے اس آخری مہینے میں، اس عظیم عبادت کو جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے رسمی طور پر یہ عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور استطاعت میں بھی ہم آ گئے اور ہم بھی حج کرنے کے لیے چلے گئے، اور جو لوگوں کو کرتا ہوا مراسم عبادت کے نام سے کرتا ہوا دیکھا اور وہی سب کچھ کر لیا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو عبادت میں ہمیں وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ صحابہ کرام کو آیا کرتا تھا۔ اسی لیے میں زیادہ تر اسپرٹ یعنی عبادات کے روح پر میں زیادہ زور دیا کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کروں، جیسے آپ اپنی ماں کو پہچانتے تھے یا باپ کو پہچانتے ہیں، ان کے رشتے کے بارے میں، تعلق کے بارے میں آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، تو آپ کچھ چیزیں ان سے تعلق جوڑنے کے لیے والدین کا ادب، احترام، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ کب؟ جب آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے رشتے دار ہے، اس کے بعد میں آپ اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے کچھ عمل ادا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے فطری طور پر آپ کے اندر ماں کے لیے بے انتہا محبت پیدا ہوگی۔ آپ کو خارجی طور پر یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی باہر کا انسان آ کر آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تیری ماں ہے، اس سے محبت کر، اس کی خدمت کر، اس کے ساتھ وفاداری کر۔ آپ کی اندرونی طور پر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، خارج سے آپ کو آ کر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ نماز کے مسئلے میں دیکھیے خارج سے دباؤ، خارج سے بار بار دعوت دینی پڑتی ہے، بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے حج سے متعلق، روزہ سے متعلق یہی چیزیں علماء دین کو بار بار کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے اس کو ہم نے صحیح طریقے سے پہچانا نہیں ہے۔ جب ہم اس چیز کو پہچان لیں گے کہ اللہ سے تعلق ہمارا کیسا ہے، اس کی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے گی، تو ہم اندرونی طور پر کوئی خارجی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ اندرونی طور پر حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کریں گے، یا قربانی دیں گے تو اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس لیے ہم اس ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی ادا کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا ہمیں پتہ رہے گا۔ اب اسی اعتبار سے آپ دیکھیے میں نے شروع میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھی کہ اس مہینے میں ہم جو یہ حج ادا کرتے ہیں استطاعت ہونے کی صورت میں ہم کو ادا کرنا ہے۔ اب بعض کیا تقریباً مسلمانوں میں 90% آپ یہ سمجھیے کہ حج کی عبادت کو ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، عورتیں ہیں، بیمار ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس حج کی عبادت سے محروم نہ رہے، تو اسی لیے آپ اگر غور کریں گے کہ اس حج کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے اسی حج کی عبادت سے چند چیزیں لے لی اور ہمیں دے دی۔ اب ان کی چیزوں میں سے آپ حاجی حضرات جب حج کرنے کے لیے جائیں گے، ہندوستانیوں کی میقات آپ جانتے ہیں کہ یلملم ہے، ایک پہاڑی ہے جہاں پر جا کر آپ کو اپنے کپڑے اتار کر 2 چادریں آپ کو اپنے جسم پر اوڑھ لینی ہے، انسلی ہوئی یعنی بغیر سلی ہوئی
دو چادریں آپ کو اپنے جسم کے اوپر اوڑھ لینی ہے. یہ چادریں اوڑھنے کے بعد میں آپ کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. آپ عطر نہیں لگا سکتے, شکار نہیں کر سکتے, رشتہ نہیں لگا سکتے, شکار نہیں کر سکتے, وغیرہ وغیرہ. بیوی کے ساتھ جو مسئلہ ہے, جو معاملہ ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں آپ کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے آپ اب حج کی عبادت کو اپنے سامنے رکھیے. ذی الحج کا مہینہ آتا ہے. جو حضرات حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, کوئی بات نہیں, 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک قربانی دینے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یعنی چند چیزیں اپنے اوپر حرام کر لے, بال اور ناخن یہ نہ کاٹے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ نظر کی قدیم عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آپ کو ملتی ہے. جیسے حابیل قابیل کے واقعے میں آپ کو ملے گی کہ ایک بھائی کی قربانی اللہ رب العالمین نے نظر کو قبول کر لیا, دوسرے کی نظر قبول نہیں کی گئی. فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالی جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, ان کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. جو پرہیزگار نہیں ہوتے ان کی قربانی کو قبول نہیں کیا جاتا. تو یہ قدیم نظر کی ایک عبادت ہے جس نظر کی عبادت کو اس مہینے میں خاص کر دیا گیا اہل ایمان کے ساتھ کہ یہ 10 روز بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ ایک چیز کو آپ لے لیجئے, اس کی بڑی فضیلت ہے. قربانی دینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اب اس کے بعد میں آپ دیکھتے چلے جائیں دوسری چیز حج کے موقع پر جیسا کہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حاجی حضرات قربانی جانوروں کی قربانی دیتے تھے. تو اس قربانی کو بھی حج سے لے لیا گیا اور تمام کے تمام مسلمانوں کے حوالے کر کے یہ بتا دیا گیا کہ تم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرو. اب یہ قربانی جیسے ہم اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھ کر آبا و اجداد سے ایک سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے, ہم بھی قربانی دے لیا کرتے ہیں. لیکن میں نے شروع میں ایک بات کی, میں زیادہ تر جو گفتگو کرتا ہوں اسکرپٹ روح پر کرتا ہوں کہ قربانی ہم اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس لیے دیں, جبکہ صاف الفاظ میں سورہ حج میں یہ فرما دیا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, کہ اللہ کو تمہارے جانور کی قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے وہ ہے تقوی, وہ ہے پرہیزگاری, وہ ہے تمہاری شخصیت کو تم نے کہاں تک پیوریفیکیشن کے اس عمل سے, اس پروسیس سے گزر کر اپنی شخصیت کو کہاں تک تم نے تیار کیا, جنت کے قابل اپنے آپ کو بنایا یا نہیں بنایا ہے. یا اس دنیا میں جیسے حج کا ایک اور حج پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ 2 گروہ کے اندر انسانیت تقسیم ہوتی ہے. ایک حزب اللہ, اللہ کا گروہ, اللہ کی جماعت, ایک حزب الشیطان, شیطان کا گروہ. اب میں آپ کو حضرت آدم کی طرف لیے چلوں گا جو جنگ دنیا بننے کے بعد سے ہمارے باپ اور ماں کو جب بنایا گیا, جب ہی سے شیطان اور انسانوں کے بیچ میں ایک جو جنگ جاری و ساری ہے, اسی جنگ میں اللہ کے گروہ میں, اللہ کی جماعت میں شریک ہونے کا نام حج کی عبادت ہے, حج کے مراسم عبودیت ہے. اس کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا, ابلیس سے یہ کہا گیا سجدہ کر, انکار اس نے کیا. اللہ ابلیس ابا واستکبر, سب سے پہلا گناہ وجود میں آ رہا, تکبر کیا اس نے, ابا واستکبر وکان من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا. کیا کیا اس نے؟ تکبر کیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے سامنے جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ تکبر ہے. ابلیس نے انکار کر دیا, شیطان نے انکار کر دیا. یہ ابلیس کی بھی ضروریت ہے, انسان کی بھی ضروریت ہے, یعنی اولاد, جنات کی بھی ضروریت ہے.
تو اب اس لحاظ سے ایک جنگ دنیا کے اندر آدم کو بھیجنے کے بعد میں جاری و ساری ہو گئی. اب اس جنگ میں اللہ کی جانب ہونے کا مطلب ہے حزب اللہ، شیطان کی جانب ہونے کا مطلب ہے حزب الشیطان. اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت ہی کل قیامت کے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیاب ہونے والی ہے. اولئک استحوذ علیہم الشیطان، ایک گروپ اور ہے جسے شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، بہکا دیا ہے، اللہ کے ذکر سے، عبادات سے غافل کر دیا ہے. اگر عبادات کو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے باقی بھی رکھا ہے تو ڈھانچے کے اعتبار سے باقی رکھا، لیکن اس ڈھانچے سے، اس قالب سے اس کی روح کو نکال دیا. جب ایک انسان زندہ رہے، وہ پولیس آفیسر رہے، کمشنر رہے، ڈی سی پی رہے، اے سی پی رہے، آپ اس سے ڈریں گے، اس کی باتوں کو مانیں گے، لیکن جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکل جائے، اس کا کسی پر خوف ہوگا، اس کا ڈھانچہ باقی رہے گا، لیکن اس کا کسی کو خوف، وہ حرکات اس کے اندر باقی نہیں رہے گی. ٹھیک یہی معاملہ شیطان نے ہمارے ہم مسلمانوں کے ساتھ کر دیا. قربانی ڈھانچے کے اعتبار سے باقی ہے، یا روزہ ڈھانچے کے اعتبار سے باقی ہے، نماز ڈھانچے کے اعتبار سے، قالب کے اعتبار سے باقی ہے، حج ڈھانچے کے اعتبار سے، قالب کے اعتبار سے باقی ہے. اس کی روح کو اس نے کھینچ لیا. اسی روح کو داخل کیجئے، پھر ریزلٹس جو صحابہ کرام کے دور میں آئے وہی ریزلٹس آئیں گے. وہ ریزلٹس ہم ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اور شیطان کا گروپ، شیطان کا گروہ ہی دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ناکام ہونے والا ہے. تو یہ حج کی عظیم عبادت جو ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے گروپ میں شریک کرنا، ایک اللہ کا جندی یعنی لشکر کا سپاہی بنانے کے برابر ہے. ہم اللہ کے لشکر کے ایک ادنا سپاہی ہو گئے. اب حج کرنے کے لیے ہم نکلتے ہیں. مینا کے اندر 8 تاریخ کو جو جمع ہوتے ہیں، 2 غیر سلی ہوئی چادریں یعنی فوجی لباس اختیار کر لیا جاتا ہے. اب آپ اسے فوجی لباس کہیے یا وہ لباس کہیے جو لباس حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے اترنے کے بعد میں آدم اور حوا نے اختیار کیا تھا، وہ لباس ہمیں پہنا دیا جاتا ہے. زبان سے نکلتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ، آپ کا بندہ، آپ کا غلام حاضر ہے، آپ جیسے کہیں گے اس طریقے کی زندگی یہ گزارے گا. نماز کی شکل میں روزانہ 5 وقت، اے اللہ میں اپنی پیشانی آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے جھک جاتا ہوں، میں آپ جو چاہتے ہیں وہ کر کے یہ دکھاتا ہوں کہ موقع آئے گا تو میں اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے لبیک اللہم لبیک اس تلبیہ کے ساتھ میں یعنی آپ حج کرنے کے لیے اپنے گھر، مکان، ہر چیز کی ہجرت کر کے میں تیار ہو چکا ہوں، میں ہجرت کر کے روانہ ہو چکا ہوں. آپ کو، مجھ کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے. 2 غیر سلی ہوئی چادریں پہن لی گئی. یہ کپڑے کس نے اتارے تھے؟ یہی ابلیس نے، یہی شیطان نے. کہاں پر اتارے تھے؟ ہمارے باپ اور ماں سے، جنت میں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم کی اولاد، کیا ہو گیا تمہیں؟ شیطان کہیں پر تمہیں بہکا نہ دے. جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو شیطان نے بہکایا اور ان کے کپڑے ان کے جسموں سے اتار دیے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اے آدم کی اولاد، تقوی کا لباس تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں اور حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے، اور اس خطبے کے موقع پر آپ کی زبان سے نکل رہا ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی ولا ابیض علی
کھول کر یہ بات سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا مقام اگر کوئی اللہ کے یہاں پر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس تقوی والا، اللہ کے پاس عزت والا، تقوی والا پرہیزگار ہے۔ حج کے موقع پر یہ تربیت انسانیت کی جا رہی ہے، یہ چیز آج تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ کاسٹ سسٹم غیر مسلم بھائیوں میں موجود ہے، کوئی برہمن ہے، کوئی وید، کوئی ان کے یہاں پر جو کاسٹ سسٹم ہے، ہم نے بھی اپنے پاس اسی طریقے کے کاسٹ سسٹم بنا لیے، کوئی سید ہو گیا، کوئی پٹھان ہو گیا، کوئی عرب ہو گیا، کوئی عجم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے نکلنے کے بعد میں قومیتوں میں ہم بٹ گئے، پھر اس کے بعد میں زبان کے اعتبار سے ہم بٹ گئے، پھر خاندان، قبیلے، یہ ساری چیزوں کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے۔ ایک کپڑے پہنا کر، ایک جیسے کپڑے پہنا کر اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تکبر کا لباس جو تم نے اختیار کیا ہے، اس لباس کو اتار کر پھینک دو اور تقوی کا لباس اپنے جسموں پر اوڑھ لو، اس لباس کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ حج اس بات کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک بات رکھی کہ حج سے چند عبادات کو لے کر ہمیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کا خطبہ ہے، عید کی نماز ہے۔ یہ چیزیں آپ غور کرتے چلے جائیں، حج سے اٹھا کر ہمیں دے دی گئی، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ جو حج کی ان عبادات کی روح کو سمجھ کر قربانی ادا کرے، ناخن اور بال نہ کاٹے، یا نو عرفہ کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے اور اگلے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھے بغیر کوئی سوسائٹی میں مسلمانوں کو ان عبادات کو کرتا ہوا دیکھ کر ان کی تقلید کرتا ہوا اگر ان عبادات کو کرتا چلا جائے تو اسے کیا ملے گا، آپ بتائیے۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ان عبادات کی اسپرٹ کو ہمیں سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے بات آپ کے سامنے کیا رکھی کہ یہ ایک شیطان کے لشکر میں اور اللہ کے لشکر میں ایک جنگ جاری ہے، تو ہم لبیک اللہم لبیک کہہ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کے لشکر میں شریک ہو گیا ہوں، اب موقع آئے گا تو اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کر کے اس بات کی شہادت دوں گا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد میں آپ